أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، الصلاة والسلام على محمد المصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وفي مقام آخر إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. محرم الحرام شریف کا بابرکت مہینہ جلوہ فگن ہے. قرآن پاک کی 2 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. معیار محبت اسلام کے اندر کس چیز کو قرار دیا گیا ہے اور اہل بیت کا مقام اور مرتبہ کیا ہے. ان کے اندر واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ 2 چیزیں بیان فرما کر شافی اور کافی بیان ہمارے لیے مرتب فرمایا ہے. ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ. فرما دیجئے اے میرے محبوب اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی میری پیروی کرو. تو اللہ کی محبت کا معیار حضور کی پیروی ہے. یہ قرآن پاک سے ایک نتیجہ ہمارے سامنے بالکل واضح ہے، بالکل واضح. قرآن پاک نے یہ بات واضح فرما دی جس کو بھی اللہ کی محبت ملے گی اس کو آپ کی پیروی کے بغیر نہیں ملے گی. جو شخص جتنا پیروکار بنتا جائے گا وہ اتنا ہی اللہ کا محبوب بنتا جائے گا. مرتبہ صحابیت جو ہے وہ کسی کو نہیں مل سکتا. تابعین کا مرتبہ بھی کسی کو نہیں مل سکتا جنہوں نے صحابہ کی زیارت کی. تبع تابعین کا مقام بھی کسی کو نہیں مل سکتا جنہوں نے تابعین کی زیارت کی. اس کے علاوہ کچھ ولایت کے اور بھی خاص مقام ہیں جو نہیں مل سکتے. باقی انسان کسبی اور عملی اعتبار سے جس طرح حضور علیہ الصلاۃ کے دین پر عمل پیرا ہوتا جائے گا اللہ کے قریب ہوتا جائے گا، رب کا قرب پاتا جائے گا. نفس کی غلطی پہچاننے میں سالہ سال لگ جاتے ہیں.
جملہ توجہ سے سنیے گا، یہ نفس کی جو غلطیاں ہیں جو ہم لوگ کرتے ہیں، اس کی پہچان بغیر کسی نگاہ والے کے سمجھ نہیں آتی۔ تو نفس کی غلطی پہچاننے میں ہمیں اتنا عرصہ لگ جاتا ہے کہ میں یہ جو کر رہا ہوں یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ اس چیز کی پہچان کے اندر بڑا عرصہ لگتا ہے۔ پھر کبھی کوئی اللہ والا مل گیا اور کسی کی صحبت میں بیٹھنا نصیب ہو گیا، یا کسی کی گفتگو سن لی تو پتہ چل گیا کہ میں تو باطن کے اعتبار سے بہت سیاہ ہوں۔ تو نفس کی غلطی کا پتہ چلا 40-50 سال کے بعد، 30-35 سال کے بعد۔ پھر یہ بھی نہیں ہوتا کہ پتہ چل گیا تو چلو اب عمل ہی کر لوں، میں عمل نہیں کرتے۔ پھر عمل ہم اس وقت کرتے ہیں جب ہمارا دل کرتا ہے۔ اللہ کی پیروی اللہ کی رضا کے مطابق نہیں کرتے، اللہ کی پیروی بھی ہم اپنی خوشی کے مطابق کرتے ہیں۔ ہمارے لوگوں نے پیروی کے کچھ معیار عمر کے اعتبار سے خود بنائے ہوئے ہیں۔ مثلا داڑھی شریف جوانی میں نہیں رکھنی، یہ معیار جوانی کا نہیں ہے، خود بنایا ہوا ہے نا ہم نے۔ تو جس نے یہ حکم دیا ہے اس کے حکم کی بھی کوئی قدر تو ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ تو یہ معیار ہمارا اپنا معیار ہے۔ اسی انداز کے اندر ایک اور عرض کر دوں تو لوگ حج کرتے ہیں اس وقت جب سمجھتے ہیں کہ بچوں کی شادیاں سارے بچوں اور بچیوں کی شادیاں کر لوں۔ تو حالانکہ اللہ تعالیٰ نے حج اس طرح فرض نہیں کیا کہ پہلے بچوں کی اور بچیوں کی شادیاں کر کے تو بعد میں تم نے حج کرنے آنا ہے۔ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں اس وقت پھر حج کی تیاری ہوتی ہے، ورنہ الا ماشاء اللہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں، ان پر حج فرض ہوتا مگر کرنے کے لیے نہیں جاتے۔ علماء کے پاس بیٹھنے کی ایک یہ بھی بڑی برکت ہوتی ہے کہ انسان پر کیا فرض ہے اس کو پتہ چلتا رہتا ہے، انسان کے اندر کیا غلطیاں ہیں اس کو پتہ چلتا رہتا ہے۔ جب وہ علماء کے پاس بیٹھے گا ہی نہیں تو اپنی غلطی سے جتنی دیر تک غافل رہے گا یہ الگ گناہ، اور عمل نہ کرنا ایک الگ گناہ۔ تو علماء کی صحبت میں مجلس میں بیٹھنا، ان کی گفتگو سننا، یہ ہماری ڈھیر ساری غلطیاں اس پر ہمیں اطلاع مل جاتی ہے۔ جو میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ بات ہے کہ حضور کی محبت کا جو معیار ہے یا اللہ کی محبت کا جو معیار ہے وہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کیے بغیر ممکن نہیں ہے۔ کوئی بھی شخص بغیر عمل کے اللہ کا قرب پا نہیں سکتا، آج تک کبھی کسی کو نہیں ملا، نہ ہی ملے گا۔ لیکن اللہ کے قرب کی ضرورت کس کو ہے؟ اللہ کی رضا کی ضرورت کس کو ہے؟ جس سودے کی قیمت کا پتہ نہ ہو اس سے لوگ غافل ہی رہتے ہیں۔ تو اللہ کی رضا کا تو جو معاملہ ہے اس کی قدر کا تو پتہ ہی نہیں۔ اللہ کی محبت اور حضور علیہ السلام کی محبت، اس کا مرتبہ کتنا ہے اس کی ہمیں خبر نہیں ہے۔ تو جب ہمیں خبر ہی نہیں ہے تو ہمارا دل بھی نہیں کرے گا ہم اس کو چاہیں اور اس کو لیں۔ ہم سچ بتائیے گا ایسا ہی ہے معاملہ؟ ایسا ہی ہے۔ تو جب آپ کو پتہ چل جائے نا کسی دن، اور دل کی آنکھوں سے پتہ چل جائے کہ اس پہلی صف کے اندر کھڑا ہونے کا کتنا اجر ہے، آپ جان بوجھ کر اپنے قدم پیچھے نہ گھسیٹیں گے بلکہ آپ آگے آئیں گے کہ میں نے پہلی صف کے اندر کھڑے ہونا ہے۔ بینک کے اندر بل جمع کروانے جاتے ہیں نا آپ، ادھر لڑتے ہیں جا کے میں نے آگے ہونا ہے، میرا ٹائم بچ جائے۔ اور بھی بڑی ایسی جگہ ہیں
جہاں پر چیز سستی ہو نا، ہمیں پتہ ہو، ہم پہلے پہنچے ہوتے ہیں وہاں پر کہ چیز سستی یا کہیں ختم نہ ہو جائے، لائن میں لگ جائیں۔ کیوں؟ کیونکہ 10-20-100 روپے کی قدر ہے ہمارے سینے میں۔ اس وجہ سے جمعہ سننے کے لیے دکان نہیں بند کرتے ہیں ہم، کہیں نقصان نہ ہو جائے۔ جمعے کا ہوتا ہے تو ہو جائے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یعنی اللہ کی رضا کا تو معیار جو ہے وہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں، کوئی معیار نہیں ہے ہمارے پاس اللہ کی محبت کا اور اللہ کے قرب کا۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو ملنا رہتا ہے، ان سے پوچھے نا جمعہ آپ پڑھتے ہیں کہ نہیں، تو کسی عالم سے رہنمائی نہیں لیں گے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے پاس، ہم نے دکان کھولی ہوتی ہے اس وجہ سے، تو عین جب جماعت کا ٹائم ہوتا ہے تو ہم دکان بند کر کے نماز پڑھنے آ جاتے ہیں۔ ادھر بھی اپنی مرضی، 5 ٹائم کی نماز کے لیے حکومت نے دکانیں بند کروائی، وہ تو چلو اس میں بھی لوگوں نے کب پڑھی ہیں نمازیں، انہوں نے بھی انجوائے کیا ہے، ان 4-5 ماہ کو انجوائے کیا گلی محلوں میں کھڑے ہو کر۔ اللہ کو کب راضی کیا ہے؟ ہوتا نا مسجدیں بھر جائیں لاک ڈاؤن کے دنوں میں، کہاں ایسا ہوا ہے؟ تو میں یہ ساری گفتگو جو آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اس کا خلاصہ یہ ہے، اگر تم اللہ کی محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ سے پیار کرتے ہو، تو فاتبعونی، میری پیروی کرو، میری اتباع کرو، میرے عمل کے مطابق عمل کرو۔ تو یہ ہے محبت کا معیار۔ زبان سے اتنے لمبی چوڑی گفتگو اللہ کو پسند نہیں ہے، نعرے بغیر عمل کے رب کو پسند نہیں ہے، اور یہ معیار محبت بغیر حضور کی سنت پر عمل کیے اللہ کو پسند نہیں ہے۔ یہ زبانی جمع خرچ ہے، جتنا مرضی جیب کے اندر جمع کرتے جائیں، یہ زبانی جمع خرچ ہے۔ تو زبانی جمع خرچ رب کو پسند نہیں ہے، عملی جمع خرچ اللہ کو پسند ہے۔ عمل کے اعتبار سے جمع کرو، زبان کے اعتبار سے محض جمع نہ کرو۔ مجھے اس سے بھی پیار ہے، مجھے اس سے بھی پیار ہے۔ محرم کا مہینہ ہے نا، کسی شخص سے بھی اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں، کسی سے بھی پوچھ لیں اہل بیت سے آپ کو پیار ہے، تو کوئی بندہ نہیں کہے گا ایسا، کوئی بھی نہیں ہوگا ایسا جو کہے گا مجھے پیار نہیں ہے۔ مگر جب یہ پوچھا جائے کہ محبت کی علامت تو ذرا بیان کرو کہ اہل بیت سے جو محبت ہے اس کی کوئی علامت بیان کر دو آپ، وہ نہیں ہم بیان کر سکتے۔ علامت اہل بیت سے پیار کی کیا ہے؟ جو کربلا کے اندر شہادتیں ہوئی ہیں وہ کیا بغیر مقصد کے ہوئی ہیں؟ کربلا کا اتنا بڑا جو واقعہ ہوا ہے وہ بلا فائدہ اور بلا مقصد ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق کی شہادت ہوئی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی، حضرت مولا علی کی شہادت ہوئی، حضرت امیر حمزہ کی شہادت ہوئی، دیگر صحابہ کرام کی شہادتیں ہوئیں تو بلا مقصد ہوئی ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر اوباش لڑکوں نے پتھر پھینکے اور میرے آقا کا مبارک خون نکلا، یہ بغیر مقصد کے سارا کام ہے۔ تو جس مسلمان کو اپنے نبی کی سیرت پڑھ کر بھی دل نرم نہ ہو اور حضور پر ہونے والا ظلم بھی اس کو اتباع مصطفیٰ پر نہیں ابھارتا ہے، یہ زبانی خرچ، زبانی جمع خرچ والا عاشق ہے، اور اس کا کوئی مقام نہیں ہے، اس کا کوئی مقام نہیں ہے۔ عملی جمع خرچ والا جو عاشق ہے اس کا مقام ہے، اس کو اللہ بھی پسند کرتا ہے، اللہ کے رسول بھی پسند کرتے ہیں، اور اس کو ملائکہ فرشتے بھی پسند کرتے ہیں۔ تو ساری تقریر کا جو خلاصہ ہے وہ آج ہم نے دیکھنا یہ ہے، ہم نے اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کیا ہے، تو دعویٰ کیا ہے تو پھر دلیل بھی تو دینی پڑے گی نا، یا تو دعویٰ نہ کریں، پھر اگر دعویٰ ہے تو پھر عملی صورت پہ دلیل بھی پیش کریں۔ امام عالی مقام جن کا ذکر ہم سنتے ہیں، ان کے تذکرے، ان کی زندگی کے، وہ تو بڑی شان کے حامل ہیں، بڑی ہی شان کے حامل ہیں۔ انہوں نے تو قیامت جب برپا تھی
قیامت صغریٰ کربلا کے اندر برپا تھی۔ ہمارے بچے کو سر درد ہو رہا ہو نا یا بخار چڑھ جائے تو ہم نمازوں کی پرواہ نہیں کرتے، نمازیں چھوڑ دیتے ہیں۔ ادھر بچے بیمار بھی تھے اور شہادتیں بھی ہو رہی تھی اور کٹ بھی رہے تھے، مگر اپنے وقتوں پر رب کو سجدہ بھی جاری تھا۔ کربلا کا پیغام صرف یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو صرف ایک نسبت کے ساتھ کھڑا کر لیں کہ ہم حسینی ہیں، ہم امام حسین سے پیار کرتے ہیں۔ یہ پیار کا کوئی مقام نہیں ہے اور اس پیار کے آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا، صرف محض کہنے سے۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں آپ۔ انہوں نے جو کربلا کے اندر شہادتیں اپنے بچوں کی دی ہیں نا، وہ دین کے لیے دی ہیں۔ انہوں نے جو شہادتیں کربلا کے اندر اپنی جو دی ہیں وہ دین کے لیے دی ہیں، تحفظ دین کے لیے دی ہیں۔ آج مسجد کے اندر ہم گفتگو آرام سے سن رہے ہیں بیٹھ کر، ہمارے سر پہ کوئی ڈنڈا لے کے نہیں کھڑا ہے، آج ہم آرام سے گفتگو سن رہے ہیں، یہ ان کی قربانیوں کا صدقہ ہے۔ ہم آرام سے دین کی بات سن رہے ہیں، اچھے ماحول کے اندر بیٹھ کے سن رہے ہیں، تو یہ سب ان کی قربانیوں کا صدقہ ہے۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن صرف جسم عنصری کے ساتھ ہی نہیں پڑھا ہے کہ یہ سر جب عنصری جسم کے ساتھ جڑا ہوا تھا تو قرآن پڑھا ہے۔ آپ نے یہ بھی واقعات سنے ہیں جب سر کٹ بھی گیا ہے مگر تلاوت قرآن لبوں کے اندر سے پھر بھی ہمیں سننے کو مل رہا ہے۔ محض سبحان اللہ، عمل بھی تو کرنا ہے نا، اس پر عمل بھی تو کرنا ہے۔ یہ تو انہی کا مقام تھا کہ جن کی گردن اتر گئی ہے مگر قرآن پھر بھی لبوں پہ جاری ہے۔ کس وجہ سے؟ اس لیے کہ گھٹی کے اندر تلاوت قرآن ملی ہے ان کو، قرآن کی محبت ہے ان کے پاس، اور سر کٹ گیا ہے مگر بلندی اتنی ہے کٹے ہوئے سر کے اندر بھی، پکڑا بھی یزیدیوں نے ہے اور لٹکایا نیزے کے اوپر ہے، اور پھر بھی اونچا ہے سر۔ میرا رب ظاہر کر رہا ہے حسین کل بھی اونچے تھے، حسین آج بھی اونچے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و شان اہل بیت، نعرہ حیدری۔ تو عرض کرنے کا یہ مقصد ہے کہ آپ کا جو مبارک سر ہے وہ کٹنے کے بعد بھی اونچا ہی ہے۔ سبحان اللہ۔ یزید کا قافلہ چل رہا ہے نا لے کر، اور نیزے کے اوپر یوں رکھا ہوا ہے مبارک سر، اور اپنے ہاتھوں سے ہی اونچا ہے۔ یہ رب نے اونچا کروایا خود ان کے ہاتھوں سے کہ جس سر کو کاٹ کر لائے ہو خود اسی کو اونچا کرو اپنے ہاتھوں کے ساتھ۔ تو امام حسین کا اونچا سر، کٹا ہوا سر ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کا درس دے رہا ہے، سبحان اللہ۔ اور ساری رات تلاوت قرآن کرنا یہ اس گھر کا مشغلہ ہے۔ والدہ بھی ساری رات قرآن پڑھتی ہیں، والد بھی ساری رات قرآن پڑھتے ہیں۔ آپ کے بیٹے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عابدین کی زینت، سید سجاد جن کو کہا جاتا ہے، 1000 نفل رات اور دن میں پڑھا کرتے تھے، ساری رات قرآن پاک کی تلاوت، اور ایک قرآن پاک روز ختم فرمایا کرتے تھے۔ اہل بیت سے محبت کا جو دعویٰ ہے وہ اس پر دلیل یہ بھی ہونی چاہیے۔ اہل بیت، ہم تو 5 پوری نمازیں نہیں نہ کرتے، نوافل کی طرف تو ہم نے کب جانا ہے؟ وہ تو عمر بیت جاتی ہے نا، داڑھیاں سفید ہو گئی ہیں، تو نفل اور تہجد کا کبھی لذت نہیں لی ہے۔ نوجوانوں کا تو کام ہی نہیں نا کہ وہ فجر کے لیے اٹھیں، ان کو تہجد کے اندر لذت کا کیا، ان کو کیا خبر ملے گی بیچاروں کو؟ یہ تو کسی اور لذتوں میں پڑے ہوئے ہیں، یہ تو دنیا کی ناکام اور شہوانی لذتوں کے مرید ہوئے ہیں، یہ تو کسی اور لذتوں میں اپنی جوانیاں خراب کر رہے ہیں اور برباد کر رہے ہیں، اور ظاہر بھی مسخ ہو چکا ہوا ہے، چہرے پہ رتی نور بھی نہیں ہے۔ آج کے ہمارے نوجوانوں کا تو حال یہ ہے، انہوں نے تہجد کی لذت، ان کو کیا پتہ ہو کہ تہجد میں لذت کتنی ہے؟ جو فجر میں نہیں اٹھتا وہ تہجد کیا پڑھے گا؟
ان کو تو موبائل کی لذت کا پتہ ہے، ان کو تو گانے کی ویڈیو کی لذت کا پتہ ہے، یہ تو مسجد کا ادب اور احترام نہیں کرتے ہیں۔ تو آج کا جو نوجوان ہے، یہ جس نے اپنی لذت کا معیار ہی بدل دیا ہے، یہ لذت نہیں ہے، یہ خارش ہے۔ خارش کرتے ہوئے مزہ آئے گا، جب چھوڑو گے تو جلن ہوگی۔ یہ جن کو تم نے لذتیں بنایا ہوا ہے نا، جب آپ ان کو چھوڑیں گے تو پھر اندر سے آگ نکلے گی، اور وہ آگ جب سینہ جلاتی ہے نا تو پھر ہم کہتے ہیں ہمیں کیا ہو گیا ہے، ہمیں کچھ نہیں ہوا، ہم نے جو اپنے آپ کو کیا وہی ہوا ہے۔ رب کسی پر ظلم نہیں کرتا، یہ میرے رب کی شان ہے، کسی کافر پر ظلم نہیں کرتا، منافق مشرک پر رب ظلم نہیں کرتا ہے۔ اگر وہ منافق ہے تو اللہ کی وجہ سے نہیں ہے، وہ اپنی من مانی کی وجہ سے ہے۔ اگر کوئی کافر ہے تو وہ اللہ کی وجہ سے نہیں ہے، اپنی من مانی کی وجہ سے کافر ہے۔ اگر کوئی مشرک ہے تو رب نے اس کو مشرک نہیں بنایا، وہ اپنی من مانی کی وجہ سے مشرک ہے۔ تو اگر کوئی گناہ گار ہے تو اللہ نے تو نہیں بنایا، خود اپنی مرضی اور من مانی کی وجہ سے گناہ گار ہے۔ تو جس کی جیسی کوتاہی ہوگی اس کی آگ ویسی ہوگی۔ پھر آج چہروں کے اوپر نور نہیں ہے، نور کیسے ہوگا؟ جو چیز جس میں ہر وقت آگ نکل رہی ہو، اس چہرے پہ کیسے نور آ سکتا ہے؟ جس کو آگ جلا کے راکھ کر دے، بے عملی ایک بہت بڑی آگ ہے، اور بے عملی کی آگ جس کے چہرے کا نور جلا دے تو پھر وہ نور حجام سے جا کے تلاش کرتا ہے، پھر وہ اپنے چہرے کی رونق جا کر پیسے دے کے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اے خدا کے بندے، بد عملی نے تیرے چہرے کی رونق چھین لی ہے، اور تو رونق تلاش کہاں سے کر رہا ہے؟ تیرے چہرے کے اوپر جو سیاہی کے دھبے ہیں یہ کسی اور وجہ سے نہیں ہے، یہ تیرے رب کی دوری سے علامت کا معاملہ ہے۔ کیا میں اپنے نبی کا فرمان چھوڑ دوں جو میرے حضور نے فرمایا ہے؟ جو من کثرت صلاتہ باللیل حسن وجہہ بالنہار، جو رات کے وقت نفل پڑھتا ہے اٹھ کر تہجد کے ٹائم، حضور فرماتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں اس کا چہرہ چمکنے والا ہو جاتا ہے، سبحان اللہ۔ اس کا چہرہ دن کے وقت چمکے گا۔ تو یہ اتنی جو ڈبیاں جیب میں ڈال کے لے جاتے ہو، غفلت ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ غفلت کی علامت ہے، یہ رب سے دوری کی علامت ہے۔ آپ کا کام کیا ہے؟ ویسے تو آپ کے پاس مسجد کی خدمت اور اللہ کے دین کی خدمت کرنے کے لیے ہاتھ تنگ ہے، اور اپنی ذات پر لگانے کے لیے اور بلا وجہ یہ بہت کچھ ہے ہمارے پاس۔ مسلمان جب تک غافل ہے، جب تک مسلمان غفلت کے اسباب اکٹھے کیے ہوئے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، کوئی ترقی نہیں ملے گی۔ ترقی سے معیار پیسے اکٹھے کرنا نہیں ہوتا، ترقی سے معیار لذت لطف عبادت ہے۔ میں یہ سفید داڑھی والے بزرگوں کی بات نہیں کرتا، میں اپنے جیسی عمر کے نوجوانوں سے پوچھتا ہوں، آپ میں سے کس کس کو نماز میں لطف آتا ہے؟ کس کس کو نماز مزہ دیتی ہے؟ اور جس کا سینہ ٹھنڈا ہوتا ہے وہ اپنے دن کے اندر عدم تکمیل سمجھتا ہے اپنے دن کی، کہ میرا دن نامکمل ہے جب تک رب کو سجدہ نہیں کر لیتا۔ ایسے کتنے کو سینے ہیں، کتنے ایسی زبانیں ہیں جب تک وہ قرآن کی تلاوت نہ کر لیں تب تک وہ سمجھتے ہیں کہ میں نے کچھ شیریں اپنی زبان پر آج رکھی نہیں ہے، آج کچھ زبان پر میٹھا نہیں میں نے رکھا۔ کتنی کو زبانیں ہیں۔ تو جب تمہیں لذت قرآن کا علم نہیں ہے، جب تمہیں لطف عبادت کا پتہ نہیں ہے، تو وجود غافل اور وجودوں کے اندر نحوست کے ڈیرے، اور پھر رب کی ناراضگی، اور پھر ایسا ہی نوجوان جب غافل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر انہی کے لیے فرمایا ہے، ایسے لوگوں کے لیے فرمایا وہ لوگ جو ہمارے ذکر سے غافل ہو جائیں ہم ان کے لیے اپنے راستے بند کر دیتے ہیں، ان کے لیے ہم اپنے راہوں کو تنگ کر دیتے ہیں۔ آج راہیں تنگ نہیں ہے کیا؟ تنگ ہے نا آج۔ ہونا یوں چاہیے تھا، جس میں طاقت زیادہ ہے وہ نیکی کے اندر جلدی کرے، اور جو بوڑھا ہے اگر اس سے کوتاہی ہو جائے تو اس کا عذر مسموح ہے، قابل سماعت ہے، مگر بوڑھا مسجد میں پہلے ہے، نوجوان بعد میں ہے۔
مگر بوڑھا قرآن پڑھتا ہے، نوجوان نے سال ہا سال ہو گئے ہیں، اس نے بیچارے نے قرآن کھولنا کیا ہے، انگلش کا تلفظ اس نے سیکھا ہے، مگر کبھی کسی عالم کے پاس بیٹھ کے قرآن بھی سنا ہوا، وہ بھی پڑھنا آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ انگلش پڑھنے کا ثواب کوئی نہیں ہے، ریاضی پڑھنے کا ثواب کوئی نہیں ہے، ہنر ہے بس، سیکھ لیں دنیا کو اچھی کرنے کے لیے، مگر رب کا قرآن ایک لفظ پڑھو گے تو اللہ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، جہاں سے نیکی ملنی ہے۔ اور دوسری بات، قرآن نماز کے اندر پڑھنا فرض ہے، اور جب تک فرض ٹھیک نہیں ہوگا نا، نماز قبول نہیں ہوگی، نماز قبول نہیں ہوگی۔ یہ کسی عالم کا معیار نہیں دیا ہوا، یہ حضور نے عطا فرمایا۔ جو قرآن کو ٹیڑھا میڑھا پڑھے گا، کوئی نیکی نہیں ہے، کوئی نماز نہیں ہے۔ فویل للمصلین، کچھ ایسے بھی نمازی ہوتے ہیں، نماز پڑھ کر جاتے ہیں، اللہ کے فرشتے لپیٹ کر اس کے منہ پہ مار دیتے ہیں۔ ان میں وہ بھی نمازی موجود ہیں جو رب کے قرآن کی تلاوت صحیح کر نہیں سکتے ہیں۔ کئی ایسے لوگ ہیں جن کی زبانوں پہ قرآن جاری نہیں ہوتا، وہ قرآن پڑھتے ہیں ٹیڑھا میڑھا پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور ان کی اگر دنیاوی ترقی کا عالم دیکھو نا تو دنیاوی ترقی بہت زیادہ ان کے پاس، مگر قرآن کے 10 لفظ ٹھیک نہیں پڑھ سکتے، قرآن کی 2 سطریں ٹھیک نہیں پڑھ سکتے۔ محبت اہل بیت کی بات کرنے والے ذرا غور تو کریں گا، انہوں نے تو سر کٹا کے بھی قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑی ہے، اور میری محبت کا تو عالم یہ ہے کہ پڑھنا تو دور کی بات ہے، میں نے تو پڑھنا سیکھا بھی نہیں ابھی تک۔ انہوں نے تو کربلا کے اندر شہادتیں ہوتے ہوئے دیکھ کر بھی خیموں کے اندر جا کے نمازیں پڑھی ہیں، مگر میرے ساتھ معاملہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں نماز پھر بھی نہیں پڑھتا ہوں۔ یہ میرے پاس جو اہل بیت کی محبت کا معیار ہے، اس کو آپ خود جمع کر کے دیکھ لیں۔ پھر ہم لوگ محبت اہل بیت کے لیے ہم لوگ کس مقام پر کھڑے ہیں، کس جگہ پر ہم کھڑے ہیں، تو جب ہم یہ گفتگو سنیں گے تو دل پھر ہمیں جھوٹا کہے گا پھر کہ تم صرف زبانی جمع خرچ کرنے والے عاشق ہو، عملی کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس، عملاً کوئی عمل نہیں میرے پاس۔ اگر عمل ہوتا، پوچھنا یہ چاہتا ہوں، وہ باپ جو اپنی اولاد کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے شادی پہ جاتا ہے اور اپنی عزت سمجھتا ہے، میرا جوان بیٹا، میری بہو، میرے یہ اولاد جب تک میرے ساتھ جڑ کر نہیں نا میری جال میں داخل ہوں گے میری عزت نہیں ہوگی، اس باپ کو اتنی خبر نہیں ہے کہ مسجد کا دروازہ بھی کراس اولاد کو کروانا ہے۔ آج میں جمعہ پڑھنے ہے، میری اولاد کدھر ہے؟ جب منع کیا جاتا ہے نا، غصہ نہ کریے گا، شریعت کسی کو غصہ دلانے نہیں آئی، اگر کرے گا بھی تو اپنا مزاج ہے، میرا مزاج مسئلہ بیان کرنا ہے۔ جس عمر میں روکا جاتا نا اولاد کو نہ لے کر آؤ، اس عمر میں لے کر آتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اگر بچوں کو لے کر نہیں آئیں گے تو ان کو عادت کیسے پڑے گی۔ سبحان اللہ، کیسی ذہنی تقسیم ہے ہماری۔ حضور فرماتے ہیں بچوں سے مسجدوں کو بچاؤ، یہ حدیث ہے میرے آقا کی، کہ بچے کو احترام مسجد نہیں پتہ ہے، مسجد کی بے ادبی کرے گا، کہیں پیشاب نہ کر دے، اس کے پاؤں کے اندر نجاست لگی، اس کو کیا پتہ مسجد میں آ جائے گا، مسجد کی اس انداز میں بے ادبی ہوگی، مگر اس عمر میں لے کر آتے ہیں جس عمر میں حضور نے منع کیا۔ ادھر دلیل کیا میرے پاس، لے کر نہیں آؤں گا تو بچہ مسجد سے پیار کیسے کرے گا؟ لو، تم کیا سمجھتے ہو کہ اسلام نے تمہیں پیار کرنے کا کوئی طریقہ نہیں بتایا بچوں کے لیے؟ اسلام نے کوئی طریقہ نہیں بتایا کہ بچوں کو اسلام کی محبت کیسے سکھانی ہے؟ بچپن کے اندر یہ طریقہ سکھایا کہ بچے کو اٹھا کے مسجد میں لے آؤ؟ کیا یہ طریقہ ہے؟ یہ طریقہ نہیں، یہ من نہیں ہے۔ اور جس عمر میں حضور فرماتے ہیں نا بچوں کو لے کر آؤ مسجد میں، اس عمر میں باپ کی جرت نہیں بچوں سے بات بھی کر سکے۔ بچے جوان کہاں پہ ہمارے، کہاں پہ ہیں جوان بچے؟ میدانوں میں کرکٹ کھیلتے ہیں جمعے کو، اور باپ سویا ہوا ہوتا ہے، سر درد کی دوائی نہ لا کے دے تو جتنی گالیاں باپ نکالتا ہے پھر، اور جتنی سرزنش کرتا ہے، نماز نہ پڑھے تو خیری صلی ہے، کوئی گل نہیں، چونکہ نماز کی اہمیت نہیں ہے۔ تو پھر آپ شکوہ کیوں کرتے ہو ایسی اولاد سے جو تمہارے سامنے بولتی ہے؟ جب تم نے رب کی بارگاہ میں جھکنا نہیں سکھایا، وہ تمہیں کیا سمجھیں گے؟ جو رب اور اللہ کے رسول کے فرمان کو اہمیت نہیں دیتے، وہ تمہیں اہمیت کیا دیں گے؟ جن کا دل غفلت اور سیاہی سے بھر چکا ہوا ہے،
جن کے دل پر اذان کے پاک کلمات اثر نہیں کر رہے ان کی غفلت کی وجہ سے، تو تمہارے زبان سے جو نکل رہا ہے وہ کون سی شیریں گفتگو ہے؟ وہ کیسے اس پر اثر کرے گی؟ پھر جتنی مرضی گفتگو سن لیں، جب تک عملی معیار سیدھا نہیں ہوگا اس وقت تک ہمارے گھروں میں سکون آ نہیں سکتا۔ بات پکی ہے یہ، میں بات یہ کر رہا تھا، میرے آقا نے فرمایا جنبوا مساجدکم، اپنی مسجدوں کو بچاؤ اپنی بچوں سے، اور حالت چھوٹی نابالغ بچہ جب تک اس کو مسجد کے ادب کا پتہ نہ ہو تو مسجد میں نہ لے کر آؤ، یہ میرے آقا کا فرمان ہے۔ اگر مسجد سے ادب سکھانا ہے نا تو اس کو مسجد کے آداب بیان کرو، گھر کے اندر بیٹھ کے مسجد کا پہلے ادب بیان کرو کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اس کا بیٹا ادب یہ ہوتا ہے، ادھر جا کے شرارت نہیں کرنی، بھاگنا نہیں ہے، اونچی نہیں بولنا ہے، بلکہ بیٹا جس مسجد کے قریب سے گزرنے کا موقع ملے تو مسجد کے قریب جا کے یوں دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے احتراماً اللہ کے گھر کو ایسے جھک کر اپنی محبت کا اظہار کرو۔ یہ بھی تو تربیت کا پہلو ہے نا۔ گھر میں مسجد بنا کر دو بچے کو، چھوٹی سی مسجد بنا دو اس کو، ضروری نہیں کہ اینٹیں لگاؤ، ایک جگہ مختص کرو، بیٹا یہاں پہ نماز پڑھنی ہے، تیری مسجد ہے، آؤ نا ذرا اسلام کے مطابق تو آؤ، اسلام ہر طریقہ سکھاتا ہے۔ آج اولاد کو لانے کا وقت ہے، ہم اکیلے چلے آتے ہیں، اولاد کے جمعے کی کوئی فکر نہیں ہے، اور جس وقت اسلام روکتا اس وقت ہماری محبت کا معیار، ہم لڑتے بھی ہیں، پھر آئمہ سے بھی لڑتے ہیں، خطباء سے بھی لڑتے ہیں۔ دیکھو جی یہ مسجدوں میں بچوں کو لانے سے روکتے ہیں، میں روکتا ہوں؟ میرے نبی کا فرمان روک رہا ہے، حضور کا فرمان روک رہا ہے۔ ہمت پیدا کرو ہاں ذرا اپنے اندر، تو بچوں کو لے کر آؤ، اب پھر پتہ چلے گا مسجد سے محبت کیا ہے۔ اہل بیت نے ہمیں یہی سکھایا، کربلا کے اندر کٹے ہوئے سر نے یہی درس دیا کہ سر کٹ گیا ہے مگر مجھ سے محبت کرنے والوں دیکھو قرآن میں پھر بھی پڑھ رہا ہوں، سر جب کٹ رہا تھا تو حالت کیا تھی؟ کیا یہ پتہ نہیں ہے ہمیں؟ پتہ ہے نا، تو پھر کان کی لذت ہے، اور کیا پھر میرے پاس آج عملی اعتبار سے امام حسین کی بارگاہ میں نیاز پیش کرنے کے لیے کیا ہے؟ یہ دیگیں اور یہ دیگچے اور یہ لنگر، ان لوگوں کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی، یہ سب کچھ ہم اپنے لیے کرتے ہیں۔ جس بندے کے وجود کے اندر اہل بیت کی محبت سچی ہے نا، اس کی فکر کے اندر 10 محرم کا پیغام 5 وقت میں ہوتا ہے۔ جب میرے رب نے محبت کا یہ اعلان کر کے اس انداز میں ہمیں معیار محبت دیا ہے، آؤ 5 وقت کی نماز پڑھو اور ان پاکیزہ ہستیوں کے اوپر درود بھی پڑھو اور سلام بھی پڑھو۔ تو جو اہل بیت کو سلام کرنے نہیں آتا ہے وہ جتنی مرضی دیگوں کے ڈھیر لگا دے، ان کو تمہاری دیگوں کی کیا پھر حیثیت ہوگی؟ کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اپنا عمل سیدھا کرو، اپنی فکر سیدھی کرو۔ یہ قربانیاں جو دی گئی تھی اسلام کے لیے، کتنی بڑی قربانی ہے۔ سننے کو تو بہت آسان ہے نا، وہ بھی شہادت ہوئی، وہ بھی شہادت ہوئی، فلاں شہادت بھی ہوئی کس کے لیے؟ یہ کبھی نہیں سمجھا ہم نے۔ یہ سب کچھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پر عملی پہرا دینے کے لیے سب کچھ ہوا، اور جو جیسا بندہ ہو نا پھر اس کے ساتھ دنیا سلوک بھی ویسا کرتی ہے، یہ پکی بات ہے، یہ قانون ہے میرے رب کا۔ جس بندے کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے وہ باطن کے اعتبار سے ویسا ہی ہوتا ہے۔ جب امام حسین کا سر مبارک کاٹ کر انہوں نے نیزے کے اوپر چڑھایا اور یوں بلند کیا اور جھوٹی فتح کے ترانے گانے لگے، جھوٹی فتح کے، جیسے کہ یزیدیوں کا آج بھی انداز ہے، اور یزیدی فکر ابھی ختم نہیں ہوئی، بڑے بڑے گندے بد باطن ذہن اب بھی بولتے ہیں کہ یزید ٹھیک تھا، یزید ٹھیک تھا، اب بھی کہتے ہیں۔ تو میں عرض یہ کر دوں آپ کو، جب وہ نیزے کے اوپر سر رکھا گیا تو لے کر کے یزید چل رہے تھے، ایک عیسائی نے جب وہ مبارک سر دیکھا جو نواسہ رسول کا تھا تو اس نے ان دنیا کے کتوں کو کہا، لالچی اور حریص کو۔ اور یہ بھی بات میں عرض کر دوں کہ کربلا کے اندر جو امام حسین کے مد مقابل تھے نا، وہ سارے کافر نہیں تھے، چند ایک کالی بھیڑیں ضرور تھیں مگر ان میں زیادہ کلمہ گو تھے، کلمہ پڑھنے والے تھے، اور
یہ بھی کتابوں کے اندر روایت موجود ہے، میری عادت نہیں ہے سنی بات کرنا، پڑھی بات کر رہا ہوں۔ جس وقت اذان ہوتی تھی ادھر یزیدی خیموں میں بھی نمازیں ہوتی تھی جماعت کے ساتھ، اور ادھر حسینی خیموں میں بھی نماز جماعت کے ساتھ ہوتی تھی۔ ادھر بھی نماز ہو رہی ہے جماعت کے ساتھ، اور یہاں بھی جماعت کے ساتھ نماز ہو رہی ہے۔ مائک میں دیتا ہوں، مجھے فرق کر کے دکھاؤ پھر سچا کون ہے۔ آؤ ذرا مائک کے اوپر، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں۔ وہ طبقہ جو یہ کہتا ہے نا وہ بھی نماز پڑھتا ہے تو ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی قرآن پڑھتا ہے تو وہ ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں۔ تو نماز کربلا کے اندر اذانیں دونوں طرف ہوئی ہیں، حوالہ میرے ذمہ پہ ہے، جماعتیں بھی دونوں طرف ہوئی ہیں۔ تو کیا آپ کا کیا خیال ہے کہ نماز وہ پڑھے گا جو کافر ہوتا ہے؟ نہیں، ان کا جو انداز تھا وہ کیا تھا؟ انداز بدبختی کا انداز یہ تھا کہ نواسہ رسول نے بیعت نہیں کی، اور جو بیعت نہ کرے امیر المومنین کی اس کے خلاف جنگ کرو۔ ان کا نظریہ یہ تھا، ورنہ وہ کلمہ گو تھے، نماز پڑھنے والے تھے، حج کرنے والے تھے، عمرہ کرنے والے تھے، مگر بدبختی اللہ نے ملی ان کے اوپر کیونکہ باطن گندے تھے۔ اہل بیت کی محبت نہیں تھی۔ نمازوں کو لے کر باتیں کرنے والے لوگ توجہ کریں، کربلا کے اندر مجھے اس بات کا لا کر آپ جواب دو۔ پھر کربلا میں نمازی بھی تھے، حاجی بھی تھے، معتمر بھی تھے، مصلی بھی تھے، قاری بھی تھے قرآن کے، تو امام حسین کے ساتھ پھر جنگ کیوں کی ہے؟ کس وجہ سے جنگ کی؟ آج بھی جنگ ہے نماز پڑھنے والوں کی آپس میں، قرآن پڑھنے والوں کی آپس میں، عمرہ کرنے والوں کی آپس میں، آج بھی جنگ ہے۔ کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتا، جب قرآن ایک، نماز ایک، سب کچھ ایک، آپ کو اگر نہیں سمجھ آتا تو آپ کربلا کو سمجھ لیں، پھر کربلا کا واقعہ سمجھ لیں آپ۔ آج تک ہمیں سنائے کون؟ پہلی تو بات یہ ہے، ہمیں سنائے کون؟ تقریریں تو ہمارے پاس ریڈی میڈ کتابوں کی ہیں، ہمارے پاس ریڈی میڈ بکس ہیں، ہم نے اسی کو پڑھا، لا کے عوام کو دے دیا، اور عوام کو بھی اتنی خبر نہیں کہ ہم نے سننا کیا اور کس سے سننا ہے۔ دین سے محبت جو نہیں ہے، تو آؤ جن کے پاس کوئی جواب نہیں نہ ہوتا اس بات کا کہ یہ آپس میں فرقے کیوں لڑ رہے ہیں، میں ان کے سامنے سوال کرتا ہوں، کربلا میں لڑائی کیوں ہوئی ہے؟ پھر کس وجہ سے لڑائی ہوئی کربلا میں؟ اور آپ کا حق بنتا ہے مجھ سے حوالہ مانگے، اور جب حوالہ میں دے دوں تو پھر آپ کا حق بنتا ہے کہ پھر وہ عقیدہ بھی اپنائیں جو عقیدہ میں بیان کر رہا ہوں۔ صرف آپ کا حق بولنا نہیں بنتا، آپ کا حق صرف اعتراض کرنا ہی نہیں بنتا، اور آپ کا حق صرف علماء پہ کیچڑ اچھالنا ہی نہیں بنتا، پھر آپ کا اگلا بھی حق ہے کہ آپ عمل بھی کریں۔ پھر حوالہ مانگنا بڑا آسان ہے، تو عمل کیوں نہیں کرتے پھر ہم؟ اور یہ بات کہہ کے کہ مولویوں کی آپس کی لڑائی ہے، کچھ خدا کا خوف کریں۔ وہ عالم جس کے دین سیکھتے ہو، وہ عالم جس کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہو، کیسے کیسے کلمات اس کے اوپر آپ طنز کے طور پر اچھالتے ہیں ہم لوگ۔ وہ امام جس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، بدخوئیاں اسی کی کرتے ہیں۔ تو کربلا کا یہ بھی درس ہے، سارے نماز پڑھنے والے ٹھیک نہیں ہیں، سارے کلمہ پڑھنے والے ٹھیک نہیں ہیں، سارے قرآن پڑھنے والے ٹھیک نہیں ہیں، یہ کربلا کا فیصلہ ہے۔ تو پھر فیصلہ کون سی چیز کرے گی یہاں پر؟ یہاں پر فیصلہ نماز نہیں کرے گی، قرآن نہیں کرے گا، صدقہ حج نماز نہیں کرے گی، یہاں پر فیصلہ حضور کی محبت اور حضور کی آل سے سچی محبت کرے گی، حضور کے صحابہ سے جو محبت ہے وہ کرے گی۔ آج ہمارے پاس حضور کے صحابہ کی محبت بھی ہے، حضور کی اہل بیت کی بھی الحمدللہ محبت ہے۔ تو پھر یہ بات سن لینا، اس کے بعد اعتراض کرو۔ میں تو مجمع میں کہتا ہوں کھڑے ہو جاؤ، مجمع میں کہہ رہا ہوں کھڑے ہو جاؤ، جس کو اعتراض ہے میں جواب دیتا ہوں۔ ہم نے کون سی باتیں سن کر آپ کو بیان کر رہے ہیں؟ یہ ایک مستند ایک عرصہ ہے جس کو پڑھ کر، دین کو پڑھ کر آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ وہ آپ کی الگ مزاج ہے کہ آپ ہمیں کہاں رکھ کے تولیں، وہ آپ کی اپنی فکر ہے، اللہ اس فکر کو تبدیل فرمائے۔ تو یہ بات نے فیصلہ کر دیا ہمیں۔ آج یہ تانے نہ دیا کرو، اپنی نماز کے لیے امام منتخب کرو کس کے پیچھے پڑھنی ہے، اپنے بچوں کی تربیت کے لیے عالم منتخب کرو کس سے کروانی ہے، قرآن ہی پڑھانا نہ پھر کیا ہوا۔ اکیڈمی بڑی اچھی تلاش کرتے ہیں،
500 1000 زیادہ بھی دینا پڑے تو پھر کوئی بات نہیں. قرآن پڑھانا ہے کوئی بات نہیں, گھر کے قریب مسجد ہے, بھیج دو بچے کو. قرآن ہی پڑھانا ہے قاری صاحب, میں کون سا کوئی اس کو کچھ اور پڑھا رہا ہوں. جو قرآن تم نے پڑھنے کے لیے بھیجا ہے نا, یہ جو کہہ رہے میں نے کچھ اور کیا پڑھانا ہے, یہ تو سب کچھ ہے. اور پھر اور کیا, دین قرآن سے باہر ہے کیا؟ وہ حضور کی جو فرمان ہے وہ بھی تو قرآن کی تشریح ہے نا. یہ جو آپ کہتے ہیں نا ہم نے قرآن ہی پڑھانا, جہاں مرضی پڑھا لیں, تو یہ بات یاد رکھیے گا, یہ صحابہ کا بھی طرز عمل نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب انجیل شریف پکڑی ہوئی تھی, میرے آقا نے فرمایا عمر تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا انجیل. حضور کا رنگ سرخ ہو گیا. فرمایا مجھ محمد کے ہوتے ہوئے قرآن چھوڑ کر انجیل پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ ایک تو حضور نے کتاب کا انتخاب سکھایا کہ قرآن کے ہوتے ہوئے کوئی ایسی کتاب نہیں, وہ اگرچہ موسیٰ پر اتری ہوئی, عیسیٰ پر اتری ہوئی کتاب کیوں نہ ہو, وہ بھی تمہاری تربیت کرنے کے لیے ناکافی ہے. قرآن کے ہوتے ہوئے بس قرآن سپریم ہے, قرآن سپریم ہے, تربیت قرآن کرے گا. اس کے علاوہ کوئی اور فکر نہیں, کوئی اور قرآن نہیں ہے, کوئی اور کتاب نہیں ہے کہ جو ہماری تربیت. قرآن وہی جو رب نے نازل فرمایا ہے. اور حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بات مکمل کر دوں, راہب نے پوچھا ان دنیا کے چاہنے والوں سے, اس نے کہا یہ سر ایک رات کے لیے مجھے دیتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں آپ کو نہیں دیں گے. اس کو پتہ تھا ان کی کمینگی کیا ہے, یہ بدبخت کس وجہ سے ہوئے ہیں. ان کو بدبختی دنیا کی لالچ نے کیا ہے. اس نے دنیا کی لالچ جب سامنے رکھی کہ جتنی اشرفیاں مانگو اور درہم مانگو دوں گا, ایک رات کے لیے یہ سر مبارک دے دو مجھے. جب یہ بات آئی تو پھسل گئے. دنیا کی محبت ہی کربلا میں لے کر گئی تھی نا نمازیوں کو, اور دنیا کی محبت ہی نمازیوں کو اور قاریوں کو کربلا میں لے گئی, اور سر کاٹ کے دنیا کی محبت کے لیے پھر ایک رات کا سودا بھی کیا. اور یہاں بھی ہوش نہیں آئی. کس وجہ سے؟ اس لیے کہ دل سیاہ ہو چکے تھے, اور ایک رات کا سودا کیا لاکھوں اشرفیوں کے ساتھ. عیسائی مذہب کا عیسائی اور یہ مذہب کے مسلمان, فرق دیکھ لو کیسا ہے. وہ مذہب کا عیسائی جو ایک رات کے لیے کٹا ہوا سر مانگ رہا ہے, یہ مذہب کے مسلمان اور دنیا کے حریص کتے ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے دیتے ہیں, ایک رات کے لیے سر لیا. اس عیسائی نے محبت نسبت سے کرنے والوں بات توجہ سے سنیے گا, ہم لوگ نسبت کے طالب ہیں اور نسبت کے محب ہیں. اس نے ایک رات کے لیے سر لیا, کپڑا نیا لیا, پانی لگایا, اور میرے امام پاک کا وہ مبارک ماتھا صاف کیا جس کو حضور بوسہ دیا کرتے تھے. راہب تھا, اس کو معلوم تھا ہماری کتابوں میں اس شہزادے کے بارے میں کیا لکھا. حضور ان کے رخسار مبارک پہ بوسہ لیا کرتے تھے, پھر اس نے رخسار مبارک صاف کیے. لب مبارک پہ بوسہ حضور دیتے تھے, پھر لب مبارک صاف کیے. میں کہتا ہوں وہ میرے امام کے چہرے پر لگا ہوا خون صاف نہیں کر رہا تھا, وہ اس کپڑے کے ساتھ اپنے دل کی کفر کی سیاہی صاف کر رہا تھا. تو جس وقت اس نے چہرہ صاف کیا, پھر سر کے اوپر کربلا کے اندر دوڑتے ہوئے اور اپنے بچوں کے وجود اٹھاتے ہوئے وہ جو مٹی سر کے اندر وہ آرام کیے ہوئے تھی, وہ مٹی جو نسبت پائے ہوئے تھی, اس مٹی کو نکالا اور پھر کنگا کرنے لگا پیار کے ساتھ, محبت کے ساتھ, اور یوں بالوں کو سنوارا, پھر خوشبو لگائی, اور لگا کر خوشبو جس وقت پورا مبارک چہرہ صاف کر لیا اور پھر زلفیں بھی مبارک صاف کی. ایک روایت میں تو یہ ہے اس کو تھوڑی سی اونگ آئی تو حضور کی زیارت نصیب ہو گئی. اور راہب کو کہا میرے نواسے کا سر لینے والے اور صاف کرنے والے, جس نے میری آل کے کٹے ہوئے سر سے پیار کیا, میں محمد کیسے چاہوں گا کہ وہ کفر پہ رہے اور کفر پہ مرے. آج میں خود تمہیں محمد مصطفیٰ کلمہ پڑھا ہوں. تو پھر اندازہ کر لیں, پھر آپ محبت اہل بیت کفر سے نکال دیتی ہے اگر سچی ہو, اور بغض اہل بیت اسلام میں ہو تو کفر میں لے جاتا. وہ مسلمان جنہوں نے بغض کیا کہاں سے کہاں پھینکے گئے, اور وہ کافر جس نے اہل بیت سے محبت کی خود میرے حضور کہاں سے اٹھا کے کہاں پہ رکھ رہے ہیں. حب اہل بیت سمجھنے والوں یہ انداز اور یہ بھی معیار ذرا سمجھو. اور تہجد کا جب وقت ہوا
میرے آقا نے جو فرمایا جب کوئی بندہ دنیا سے چلا جائے جو عمل ہوگا وہ کرتا رہے گا قبر کے اندر بھی. اور رب نے ایک ایسا خوب عمل ظاہر کیا. میرے امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد کا وقت ہوا, خود کہتا ہے عیسائی راہب کہتا ہے میں نے ایسے دیکھا کہ سر جھک رہا ہے اور سر جھکتے ہوئے زبان سے سبحان ربی الاعلیٰ کے کلمات نکل رہے ہیں. امام حسین سے پیار کرنے والوں آؤ ذرا ان کی عبادت سے بھی پیار کرو نا. وہ تہجد کے وقت جھکنے والا سر ہے. آج کون نیت کرتا ہے وہ نوجوان؟ زیادہ نہیں میں کہتا, کم از کم ہفتے میں ایک بار تو تہجد کا ذائقہ لو نا ذرا اٹھ کر, اور پھر حسینی بنو گے. آپ سے نیند نہیں چھوڑی جاتی تو ہم حسینی کہاں کے ہیں؟ ہم سے نماز نہیں پڑھی جاتی ہم حسینی کہاں کے ہیں؟ ہم اہل بیت سے جو محبت کرتے ہیں نماز میں درود نہیں ان پر پڑھتے, ہم حسینی کہاں پہ ہیں؟ اور میں یہ واقعہ ٹائم اگرچہ ہو چکا ہے, میں یہ واقعہ سنائے بغیر گفتگو نہیں ختم کر سکتا. اس اہل بیت کی ایک ریت یہ بھی لے کر جاؤ. امام زین العابدین کون؟ جو میرے امام حسین کے وہ لخت جگر ہیں جو اکیلے کربلا میں بچ گئے تھے, اور ان سے آج تک تمام سیدوں کی نسل پاک ان سے ہے. اور آپ کو کبھی بھی کسی نے ہنستے نہیں دیکھا کربلا کے بعد. حضرت محمد الباقر آپ کے بیٹے کہتے ہیں ابا جان کبھی بھی آپ مسکرائے نہیں. فرمایا کربلا کا منظر ان آنکھوں نے جو دیکھا ہے, اے بیٹے اگر تو دیکھ لیتا تو کبھی تو بھی نہ مسکراتا. کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیا کربلا کے واقعہ کے بعد. کہا جب ان کو نہیں ملا تو میں ذائقے کیسے لے سکتا ہوں. محبت کا انداز کیسا تھا. مدینہ کی بستی کے باہر ایک چھوٹا سا خیمہ لگا کے وہاں پر عبادت سارا دن ساری رات کیا کرتے تھے, اور نوافل پڑھنا, قرآن کی تلاوت کرنا. اور اس کے بعد کربلا کے بعد یہ واقعہ پیش آیا کہ ابن زیاد کی لڑائی ہوئی مالک اشتر کے ساتھ اور اس کی فوج کو شکست ہوئی. وہ بدبخت ہے جس نے کربلا کے اندر امام حسین اور آپ کے گھر والوں کو شہید کیا. جب وہ جنگ ہار گیا دوڑتا ہوا ہامتا اور کانپتا ہوا پیاسا, شدت کی پیاس نے اس کو مار کے نڈھال کر دیا. جب وہ آیا اس نے خیمہ دیکھا کہ لگا ہوا ہے, ایسے کپڑا اٹھایا تو اندر دیکھا امام زین العابدین قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. ابن زیاد نے دیکھا اور دیکھ کے پہچان گیا یہ امام زین العابدین ہے. اس نے جب یہ دیکھا اور پانی اس نے مانگا. پھر دیکھو رب اہل بیت کی محبتیں کیسے واضح کرتا ہے. ایک وقت وہ تھا جب اہل بیت نے ابن زیاد سے پانی مانگا تھا, تو تاریخ میں وہ بھی موجود ہے باتیں. اور آج وہ وقت ہے کہ ابن زیاد مر رہا ہے شدت کے ساتھ, اور امام زین العابدین کو آ کے کہتا ہے مجھے پانی چاہیے. آپ نے گھڑے کے اندر سے ایک کٹورا بھر کے دیا. پھر اس نے کہا مجھے اور چاہیے, آپ نے ایک اور دیا. اس نے کہا مجھے ایک اور کی طلب ہے, آپ نے تیسرا بھی دیا. جب اس نے 3 پانی کے کٹورے پیے اور کہنے لگا لگتا ہے زین العابدین آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے. آپ نے مبارک نگاہیں نیچے ہی رکھی تھی. آپ نے فرمایا جا چلا جا, تیرا کام پورا ہو گیا, چلا جا. اس نے دوبارہ کہا آپ نے مجھے پہچانا نہیں. آپ نے پھر فرمایا جا چلا جا. تیسری مرتبہ جب کہا تو آپ نے فرمایا تو بدبخت وہی ابن زیاد ہے نا جس نے ہمارے خاندان کی جڑوں کو کربلا میں کاٹا اور شہید کیا. میں تو تجھے اس وقت سے جانتا ہوں. اس نے کہا جب جانتے ہیں تو پانی کیوں دیا پھر؟ تو آپ نے جو جملہ دیا وہ جملہ حسینیوں کا جملہ ہے. وہ جملہ ہمارا وہ جملہ ہے, ہمارا وہ کردار ہونا چاہیے. آپ نے فرمایا ایک وقت وہ تھا ہم تیرے مہمان تھے اور تو نے پانی نہ دیا, وہ تیرے خاندان کی ریت تھی. آج ایک وقت یہ ہے کہ تو ہمارا مہمان ہے, یہ ہمارے خاندان کی ریت ہے. آپ نے فرمایا اہل بیت کے گھر سے کبھی کوئی بھوکا اور پیاسا نہیں گیا. تو ابن زیاد ہے, ہوتا رہے گا, تجھے رب پوچھے گا, مگر تو پیاسا آیا ہے, تو نے پانی مانگا. ہمارے نزدیک ان چیزوں کے ساتھ بدلہ لینے کا کوئی مقام نہیں ہے, کوئی حیثیت نہیں کہ تو اس سے پانی روک لے. اور انہوں نے یہ کلمہ نہیں فرمایا, یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں, پوری کائنات میرے نبی کا صدقہ کھا رہی ہے. کچھ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے, میرے نبی سب کو نواز رہے ہیں. جو حضور کو نہیں مانتا, جو نبی پر اعتراض کرتا ہے, کلمہ پڑھ کے بھی اعتراض کرتا ہے, کلمہ پڑھ کے نبی کے نواسوں پر اعتراض کرتا ہے, کلمہ پڑھ کے نبی کے علم پر اعتراض کرتا ہے, میرے نبی کا صدقہ تو اس کے گھر میں بھی جا رہا ہے. اہل بیت کے نزدیک اور میرے آقا کے نزدیک اس دنیا کی کوئی قدر نہیں ہے کہ وہی نعمتوں کو روک لیں. نہیں,
کسی بندے کی بدبختی کے لیے یہی بہت کافی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اعتراض کرتا ہے، جو حضور کی آل پر اعتراض کرتا ہے، اور کسی کے خوش بخت ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو حضور علیہ السلام سے سچی محبت کرے اور اہل بیت سے سچی محبت کرے۔ باہر اونچی آواز سے بولیں۔ اب نعرہ لگوائیں۔ پوری تقریر کے اندر میں نے عرض نہیں کیا نعرہ لگانے کا، نعرہ آپ کا شعار ہے۔ آپ کا شعار کس کو کہتے ہیں؟ پہچان کو۔ ہماری پہچان ہے، ہم یہ غلامی رسول کا، یہ ہم کلمہ بول کے حضور کی بارگاہ میں اپنے آپ کو عاجزی سے پیش کرتے ہیں۔ تو آپ کو پیش کرتے ہوئے اپنے آپ کو ڈر لگتا ہے، تو پھر ذرا سب بولو، کیوں نہیں بول رہے؟ پھر آپ نعرہ لگائیں ڈاکٹر صاحب۔ انشاءاللہ اگلا جمعۃ المبارک اس سے آگے گفتگو ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔